وہ بیوی کے کردار کی وضاحت مانگنے کے بجائے خود روتا جا رہا تھا۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی۔ مجھے خوف تھا کہ باہر سب شوہر کے رونے کی آواز سن کر ایک دم اندر آ جائیں گے۔ سب حیران ہوتے کہ یہ لڑکی کیسی دلہن ہے کہ پہلے ہی دن اس کا شوہر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں معافی مانگتی ہوں، میں اپنے کردار کے اس داغ سے واقف تھی، پھر بھی شادی کر کے تم جیسے شریف مرد کی زندگی میں چلی آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو صفائی دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میری بات سن کر میرا شوہر گھبرا کر ایک دم سے کھڑا ہوا، کہنے لگا اس چادر کو اٹھا کر کہیں چھپا دو، میری ماں کو اس چادر کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ میں منہ کھولے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے چہرے کے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، جلدی کرو، میں دروازہ کھولنے والا ہوں۔ اگر میری ماں نے اس بے داغ چادر کو دیکھ لیا تو تمہیں پورے خاندان کے سامنے رسوا کر دے گی۔ اس چادر کو چھپا دو، میں اپنی ماں سے کہہ دوں گا کہ میں چادر بچھانا بھول گیا تھا۔ شوہر کی بات سن کر میں بری طرح الجھ گئی۔ میں تو اپنے دماغ میں وضاحت اور صفائی کے الفاظ جوڑ توڑ کر رہی تھی، مگر شوہر کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے وہ چادر اٹھائی اور اسے صوفے کے نیچے چھپا دیا۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میری ساس اندر داخل ہوئی، مجھے پیار کرتے ہوئے سیدھے بستر کی طرف چلی آئی۔ شاید وہ سفید چادر دیکھنا چاہتی تھی، مگر بستر پر چادر موجود نہ پا کر وہ بری طرح غصے میں آنے لگی۔ سوالیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی، کہنے لگی سفید چادر کہاں گئی؟ باہر سب بوڑھیاں بہو کا کردار دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، میں سفید چادر لینے آئی تھی۔ میری ساس نے اپنے بیٹے سے سوال کیا تھا۔ میرا دل دک دک کر رہا تھا۔ میں ڈری ہوئی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا، ماں میں وہ چادر بچھانا بھول گیا تھا، آپ جا کر سب سے معافی مانگ لیں۔ میری ساس یہ بات سنتے ہی غصے سے کہنے لگی، میں نے تمہیں کل کمرے میں بیچتے ہوئے بار بار کہا تھا، پھر تم کیسے اتنی بڑی بات کو بھول چکے ہو؟ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، اس کے بغیر ساری عمر شک کی نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، ہمارے خاندان والے پہلے ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے مل گئی ہے۔ ساس کہنے لگی، اب اگر چادر لے کر میں نہیں جاؤں گی تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ لڑکی کے کردار میں کوئی کمی تھی۔ میں سر جھکا کر آنسو بہاتی رہی۔ ساس کے ان الفاظ پر میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا، مگر میری ماں نے صرف اسی لیے اس گھر میں میری شادی کی کہ سادہ لوگ ہیں، کبھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ میری ساس کو جو ڈر محسوس ہو رہا تھا وہ ڈر سچا تھا، اور میں یہ بات کرتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اپنی ماں کو مزید جھوٹی باتیں بتاتا، ایک دم میری ساس کے تیور بدل گئے۔ اسے یقین ہونے لگا کہ چادر صبح اٹھ کر ہم نے چھپا دی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر لے جاؤں، سب لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری ساس نے دروازے پر کھڑے ہو کر پھر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، کہنے لگی، مجھے تمہاری کسی بھی وضاحت یا الٹی سیدھی کہانی سے کوئی مطلب نہیں، اور اپنے ساتھ سفید چادر کو لے کر آنا، ورنہ آج تم اپنی بیوی کو سب کے درمیان بد کردار ثابت کر دو گے۔ میں سب لوگوں سے مل کر عجیب انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔